فضیلت الشیخ سعید احمد عمری نذیری حفظہ اللہ داعی و مبلغ بھٹکل ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ گاہے بگاہے شیخ ہندوپور آتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبات بھی ماشاءاللہ شیخ کے چلتے ہیں اور یہاں کے عوام بھی شیخ کو پسند کرتی ہے۔ شیخ کا موضوع ہے اتحاد و اتفاق کی افادیت، اس کی فضیلت، اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان مسجد چار مینار کے سابق امام فضیلت الشیخ عظمت اللہ صاحب عالیہوی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شیخ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شیخ سعید احمد عمری حفظہ اللہ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ معزز علماء اکرام، ذمہ داران مسجد، جماعت و جمعیت، حاضرین اکرام، بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے آج ہم تمام کو یہاں کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ بعدہ درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ تمام بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس کا مرکزی موضوع ہے اتحاد و اتفاق، اور مجھے اس موقع پر جو عنوان جس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے دیا گیا ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت۔ معزز حاضرین، شریعت اسلامیہ نے اسلام پر عمل کرنے والوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم تعلیم اتحاد اور اتفاق کی ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بہت ساری ایسی آیتیں نظر آئیں گی، بہت ساری ایسی احادیث نظر آئیں گی، بلکہ اگر ہم اور آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو ہمیں ایسے بہت سارے واقعات نظر آئیں گے جو ہم اور آپ کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں اور اس کی اہمیت ہم اور آپ کو سمجھاتے نظر آتے ہیں۔ معزز حاضرین، زیادہ تمہیدی باتیں نہ کہتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اتحاد اور اتفاق، ویسے تو عام طور پر یہ دونوں الفاظ ایک معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اتحاد اور اتفاق کے الگ الگ معنی آتے ہیں۔ اتحاد کا معنی کیا ہے؟ اتفاق کا معنی کیا ہے؟ اتفاق کا مطلب ہوتا ہے
کہ کسی بات پر لوگوں کا جم جانا، کوئی ایک رائے آئی کسی آدمی کے ذہن میں، تمام لوگ اس رائے سے متفق ہو جاتے ہیں، تمام لوگ اس رائے کو قبول کرتے ہیں، تمام لوگ اسی رائے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس ایک بات پر، اس ایک رائے پر تمام کے تمام لوگ جم جاتے ہیں، تو مطلب یہ کہ تمام کے تمام لوگ متفق ہیں، فلاں بات پر یہ پوری جماعت کے لوگ متفق ہیں، فلاں بات پر یہ اصحاب شورا جتنے ہیں یہ تمام کے تمام متفق ہیں۔ اس طرح یعنی کہ اگر لوگوں کی دماغ کے اندر جو رائے آتی ہے، جو بات آتی ہے، اس پر اگر تمام لوگ ایک ہو جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اتفاق۔ اور اتحاد کسے کہا جاتا ہے؟ اتحاد کا مطلب ہے جسمانی طور پر مل جل کر رہنا، جسمانی طور پر آپس میں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھنا۔ اتحاد کے اندر یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ ان کی رائے ایک ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ الگ الگ ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں جو بات ہے وہ الگ الگ ہو، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال کے ذریعے سے آپ اتحاد اور اتفاق کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی ایک گھر ہے جس گھر کے اندر 4-5 بھائی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ آیا گھر کے اندر، گھر بنانے کا مسئلہ آیا، یا یہ کہ اپنی بہن کے شادی کا مسئلہ آیا، تو تمام بھائی اگر کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی بہن کی شادی فلاں جگہ پر کریں گے، تو مطلب یہ کہ ان کے درمیان اتفاق ہے، اس مسئلے کو لے کر اتفاق ہے کہ تمام بھائی اپنی بہن کی شادی فلاں جگہ پر کرانا چاہتے ہیں، یا تمام بھائی اپنے گھر کو اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں۔ گھر میں جو بھی مسئلہ پیش آیا، جو بھی بات پیش آئی، اس میں تمام لوگوں کی رائے ایک ہو گئی، تمام لوگوں کی سوچ ایک ہو گئی، تمام ایک بات پر متفق ہیں۔ اور متحد کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ آیا، ایک بھائی نے کہا ہم ایسا کریں گے، دوسرے بھائی نے کہا نہیں ایسا نہیں بلکہ ایسا کریں گے، تیسرے نے کہا ایک اور بات بتائی، مختلف بھائیوں کے مختلف رائے آئے، مختلف بھائیوں کے مختلف مشورے آئے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمام رائیوں پر عمل کیا جا سکے، کسی ایک رائے کو بعد میں بھائیوں نے قبول کر لیا، ایسے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میری جو رائے تھی وہ سب سے بہتر تھی۔ ان کے رائے کے اندر اختلاف آنے کے باوجود، ان کے رائے بدلنے کے باوجود، الگ الگ ہونے کے باوجود، مختلف رائے ان کے ہونے کے باوجود، بھائی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ ان کے دماغ میں جو بات آئی ہے، ان کی جو رائے ہے، ان کے ذہن میں جو بات ان کو صحیح لگ رہی ہے، سب الگ الگ رائے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام بھائی مل جل کر رہتے ہیں۔ یعنی اس اختلاف کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان کوئی دوری نہیں آتی ہے، اس اختلاف کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں آتی ہے، بھائی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ اختلاف پایا جانے کے باوجود تمام بھائی ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں، متحد ہو کر رہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے اتحاد اور اتفاق کے درمیان۔ اب آئیے قرآن اور حدیث کا ہم اور آپ مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو کیا شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو صرف متحد ہونے کی تعلیم دیتی ہے یا یہ کہ اتحاد کے ساتھ ساتھ اتفاق کی بھی تعلیم دیتی ہے؟ کیونکہ آج بہت سارے لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے، اس کے باوجود ہم اپنے اختلاف کو ویسے کا ویسا باقی رکھیں گے، آؤ سب مل کر کام کریں۔ ہاں، اتحاد کی اسلام تعلیم دیتی ہے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کو متحد ہو کر رہنا چاہیے، ایک جا رہ کر ہم تمام لوگوں کو کام کرنا چاہیے، دعوت و تبلیغ کے کام میں، اسلام کی نشر و اشاعت کے کام میں ہم تمام کو متحد رہنا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام ہمیں اتفاق کی تعلیم نہیں دیتا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام ہم اور آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم تمام کے تمام لوگ ایک رائے پر جم جائیں، ایک بات پر جم جائیں؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات ہم اور آپ کو دی ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم تمام کے تمام مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کھلے الفاظ میں ہم اور آپ کو اتفاق کی تعلیم دے رہے ہیں، اتفاق کی طرف اللہ تبارک
तबारक व तआला हम तमाम को बुला रहे हैं कि आओ और तमाम के तमाम लोग एक बात पर मुत्तफिक हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बात के सामने सरे तस्लीम खम कर लो, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने अपने आप को झुका लो। जब नबी की बात आती है तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम कर लो, उसके ऊपर अपनी राय को तरजीह न दो, अपनी बात को तरजीह न दो, अपने फहम को तरजीह न दो। ये अल्लाह तबारक व तआला का सीधे सीधे हम और आपको हुक्म है। अल्लाह ने सीधे कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और एक जगह अल्लाह ने कहा वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़उ, तुम अल्लाह की इताअत करो, अपने रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, आपस में इख्तिलाफ ना करो। अगर आपस में हम इख्तिलाफ करते रहेंगे, हर आदमी अपनी मनमानी करता रहेगा, हर आदमी अपनी राय के मुताबिक इस्लाम पर अमल करना चाहेगा, कोई आदमी आकर ये कहे कि मेरी समझ में तो ये बात आती है मैं ये करूंगा, मेरी समझ में ये बात आती है मैं ऐसे इस तरीके से इस्लाम पर अमल करूंगा, अल्लाह ने कहा ऐसा मत करो। वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी इस दुनिया के अंदर कोई हैसियत नहीं रहेगी। अगर तुम इस दुनिया के अंदर अपनी हैसियत को जमाना चाहते हो, अगर इस दुनिया के अंदर तुम ताकतवर बनना चाहते हो, तो फिर मुत्तफिक हो जाओ, मुत्तहिद होने से पहले मुत्तफिक हो जाओ। आओ अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तरफ, आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की तरफ, तमाम मिलकर अल्लाह की किताब पर अमल करेंगे, तमाम लोग मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, तमाम लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे, तो खुद ब खुद इत्तेहाद भी आ जाएगा, खुद ब खुद हमारे दिल भी जुड़ जाएंगे। जब हमारी राय जुड़ जाएगी तो फिर हमारे दिल भी जुड़ जाएंगे, और हमारे और आपकी राय अगर जुड़ सकती है तो सिर्फ और सिर्फ एक बुनियाद पर जुड़ सकती है, वो है अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जाता हूं, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थाम कर रखोगे तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं पैदा होगा, तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं पैदा होगा, तुम गुमराह नहीं हो पाओगे। लोग गुमराही की तरफ कब जाते हैं? जब इख्तिलाफ आता है। इख्तिलाफ कब आता है? जब कुरान और हदीस की तालीमात को छोड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेफाक की अहमियत को वाज़ेह करते हुए, इत्तेफाक की तरफ दावत देते हुए, इत्तेफाक की तालीम देते हुए अल्लाह के नबी ने कहा कि इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थाम लो, तुम्हारे दरमियान इत्तेफाक आ जाएगा। अगर इस इत्तेफाक की अल्लाह तबारक व तआला के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कोई अहमियत न होती तो ना अल्लाह तबारक व तआला इसका हुक्म हम और आपको देता, और ना खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आपको इस बात का हुक्म देते। जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुद आगे बढ़कर इस बात का हम और आपको हुक्म दिया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हम और आपको इस बात का हुक्म दिया है, तो मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी कि शरीयत इस्लामिया की नज़र में इत्तेफाक की बड़ी अहमियत आई है, इत्तेफाक की बहुत ज्यादा अहमियत आई है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिलाफात से बचने की हम और आपको तालीम दी और कहा कि तुम मुत्तफिक होकर रहो, एक राय पर चलते रहो, और इसी पर उस पर चलने का यह तरीका है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की किताब को एक हाथ में पकड़ लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को एक हाथ में पकड़ो, तुम तमाम के तमाम लोग मुत्तफिक रहोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया इन्नल्लाह यरज़ा लकुम सलासा व यकरहु लकुम सलासा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंदर तीन चीज़ों को देखना पसंद करता है और तीन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला नापसंद करते हैं। कौन सी तीन चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला पसंद करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बात बयान फरमाई कि तुम अल्लाह की रसूल की इताअत करो और अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी कि तुम तमाम के तमाम लोग मुत्तफिक रहो। हम मुत्तफिक कब हो सकते हैं? हमारी राय एक कब हो सकती है? जब हम तमाम एक किताब को पकड़ लेंगे, जब हम तमाम कुरान को पकड़ लेंगे, जब हम तमाम के तमाम लोग हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थाम लेंगे, उसी वक्त हम और आपके दरमियान इत्तेफाक आ सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको इत्तेफाक की तालीम दी है। आओ हम और आप, अगर हम और आप कुरान और हदीस का मुताला करते जाएंगे, इस तरह की बेशुमार आयतें हम और आपको नजर आएंगी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इत्तेफाक की तालीम दी है। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इत्तेफाक का हुक्म ही नहीं दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको सिर्फ इसकी तालीम ही नहीं दी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से इख्तिलाफ आ सकता है उन चीज़ों से भी हम और आपको बचने की तालीम दी,
تاکہ ان اسباب کو ہم اور آپ چھوڑ کر ہم تمام کے تمام لوگ متفق ہو سکیں۔ عام طور پر اختلافات چاہے شریعت کے مسائل میں ہو یا عام مسائل میں ہو، عام لوگوں کے درمیان اختلافات ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، چاہے وہ عام معاملات میں ہو یا دین کے مسائل کے اندر ہو، تو تم بیٹھ کر آپس میں صلح کر لو۔ دیکھو کہ اس کے اندر شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو کیا رہنمائی دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی کیا تعلیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ تم اختلاف کے اندر بہہ جاؤ، ہر آدمی اپنی اپنی رائے کو لے کر بہہ جائے، ہر آدمی اپنے اس اختلاف کے بعد ایک جماعت بنا لے، ہر آدمی اپنی الگ مسجد بنا لے، ہر آدمی اپنی الگ کمیٹی بنا لے، ہر آدمی اپنا ایک گروہ بنا لے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر اختلاف ہوتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اس اختلاف کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اپنے آپ کے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تمہیں اختلاف کے اسباب کو ختم کرنا ہوگا، اختلاف کے اسباب کو ختم کر کے اتفاق کی طرف آنا ہوگا، مل جل کر کام کرنے کی طرف آنا ہوگا، ایک رائے پر تمام کے تمام لوگوں کو متفق ہونا ہوگا۔ اللہ نے کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، یہ الگ الگ امتیں نہیں ہیں، یہ مختلف گروہ نہیں ہے، یہاں پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ ایک امت ہے، یہ امت وحدہ ہے، یہ امت وحدہ ہے، وانا ربکم، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایک امت کا میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں پروردگار ہوں۔ اگر ہم تمام ایک اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اس ایک اللہ کی بات کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم تمام کے تمام لوگ ایک رسول کو مانتے ہیں تو پھر اس ایک رسول کی بات کو ہم اور آپ کیوں نہیں مانتے؟ اگر ہم تمام کے تمام لوگ آج دنیا کے اندر دیکھ لیں، مسلمانوں کے اندر جتنے اختلاف ہے، اختلاف کے بعد جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں، جتنے گروہ پائے جاتے ہیں، تمام کے تمام لوگ آج اتحاد اور اتفاق کی دعوت دے رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں متفق ہونا چاہیے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اتحاد اور اتفاق کی اصل بنیاد کیا ہے، کوئی آدمی اس چیز کی طرف غور کرنا نہیں چاہتا، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی جگہ مست رہیں گے، لیکن چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ متحد ہو جائیں، تمام مسلمان متفق ہو جائیں۔ جب تک تمام مسلمان قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، جب تک تمام کے تمام مسلمان اپنے مختلفی مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمارے درمیان اتفاق نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی گروہوں میں بٹتے رہیں گے، ایسے ہی جماعتوں میں بٹتے رہیں گے، ایسے ہی جماعت بندیاں ہوتی رہیں گی، ایسے ہی مسلمان بکھرتے رہیں گے، اور دشمن ہمارے ان اختلافات کا فائدہ اٹھاتا رہے گا اور مسلمانوں کو نشانہ بناتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو تعلیم دی ہے، ہم اور آپ کو جو حکم دیا ہے، اس حکم کی طرف ہم اور آپ آئیں، اس چیز کو ہم اور آپ لازم پکڑیں، لازم پکڑ کے ہم اور آپ تمام کے تمام لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر ہم تمام کے تمام لوگ متفق ہونے کی کوشش کریں۔ حاضرین، ہمارے درمیان عام طور پر مسلمانوں کے درمیان دینی مسائل کے اندر، شریعت کے مسائل کے اندر عام طور پر جو اختلاف دیکھا جا رہا ہے، ایک تو یہ ابھی تک ہم نے بات سنی کہ ہم تمام کو متفق ہونا چاہیے، ایک بات پر ہم تمام کو متفق ہونا چاہیے، لیکن ہم اور آپ یہ جو اختلاف دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان اختلاف کے اسباب کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ یہ اختلاف آتا کہاں سے ہے؟ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ جب اختلاف کی وجہ ہم اور آپ کو معلوم ہوگی تو پھر اختلاف کو ختم کرنے کی وجہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آئے گی۔ جب اس کا سبب ہم کو معلوم ہوگا تو اس کا علاج بھی ہم اور آپ کے سامنے آئے گا۔ جب اس کا علاج ہمارے سامنے آئے گا تو پھر ہم اور آپ مختلف گروہوں سے نکل کر متفق ہو جائیں گے، ایک گروہ کی طرف آ جائیں گے، ایک جماعت ہم اور آپ بن کر رہ جائیں گے۔ حاضرین، یہ جو اختلاف ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اختلاف کرنے سے بچایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اختلاف مت کرو، جب اختلاف کرو گے تو تمہارے درمیان یہ گروہ بندیاں ہو جائے گی، تمہارے درمیان مختلف قسم کی جماعتیں آ جائیں گی، اختلاف نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی اتنی تعلیمات ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو واضح الفاظ میں اتفاق کا حکم دینے کے باوجود آج یہ اختلاف ہمارے درمیان کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب کی طرف اگر ہم اور آپ جائیں گے تو اس کے اندر سب سے پہلا سبب جو ہم اور آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اجتہاد کا اختلاف۔ کبھی کبھار کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس مسئلے کے اندر کبھی کبھار کوئی واضح دلیل ہمارے سامنے نظر نہیں آتی، کوئی واضح بات ہم اور آپ کو اس مسئلے کے اندر نظر نہیں آتی، یہ ہے کہ دلیل تو موجود ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اس معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے، دوسرے معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر علماء اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کر کے وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ اجتہاد کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یا کبھی کبھار قرآن اور حدیث کی واضح دلیل نہیں ہوتی تو آدمی ایک عالم اجتہاد کر کے بتاتا ہے کہ یہ صحیح معاملہ ہو سکتا ہے، یہ صحیح بات ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے عالم کا اجتہاد دوسری طرف جاتی ہے تو دوسرا عالم دوسری بات کہتا ہے۔ اب جب اجتہاد کا اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا ہم اور آپ اس اختلاف پر ایسے ہی باقی رہیں کہ ایک عالم نے کہا کہ اس مسئلے میں یہ صحیح بات ہے، دوسرے عالم نے کہا کہ اس مسئلے میں یہ صحیح بات ہے، تو کیا ہم اسی مسئلے کو ویسے ہی لے لیں؟ فلاں عالم کے ماننے والے اس مسئلے کو لے لیے، اس عالم کے ماننے والے اس مسئلے کو لے لیے، کیا ایسی ہی بات ہے؟ شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو ایسے موقع پر یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر اجتہاد کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ اس وقت تک یہ اجتہاد، یہ اختلاف قائم رہے گا جب تک کہ تمہارے پاس اس مسئلے میں صحیح دلیل نہ آ جائے، جب تک کہ اس مسئلے کے تعلق سے صحیح علم تمہارے پاس نہ آ جائے۔ صحیح علم آنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اپنی رائے پر قائم رہتا ہے، اپنے اس اختلاف پر قائم رہتا ہے، تو پھر ایسے اختلاف کی شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دیتی۔ شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہاں، علم نہ ہونے کی وجہ سے تم نے اجتہاد کیا تو وہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ سفر میں ہیں، ابر آلود ہے، سورج نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، قبلہ کس سمت میں ہے۔ لوگوں نے اجتہاد کیا، کسی نے کہا کہ میرے علم کے مطابق مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے۔ آدمی اس وقت تک یہ اجتہاد ان لوگوں کا صحیح ہوگا جب تک کہ ان کے پاس دلیل نہ آ جائے، جب تک کہ ان کے پاس علم نہ جائے۔ یہ ابھی اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ قبلہ ادھر ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ قبلہ ادھر ہے، اسی موقع پر بادل چھٹ جاتا ہے، سورج نظر آ جاتا ہے اور پتہ واضح طور پر علم ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ قبلہ کس سمت ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، میں نے ایک رائے قائم کر لی، اب میں اسی رائے پر قائم رہوں گا، کچھ بھی ہو جائے، اب میں اپنی رائے تبدیل کرنے والا نہیں، میں اپنی رائے بدلنے والا نہیں، شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہم اور آپ کو نظر آتے ہیں جہاں پر صحابہ کرام اجتہاد کرتے ہیں۔ کبھی کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوتا ان کے سامنے، کبھی کوئی بات واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام اختلاف کرتے ہیں، کس بنیاد پر؟ اجتہاد کی بنیاد پر۔ لیکن جیسے ہی ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل آ جاتی ہے، اللہ کے نبی کی بات آ جاتی ہے، یا ان کے پاس کسی بھی طرح سے صحیح علم پہنچ جاتا ہے، یا تو قرآن کی آیت ان کے سامنے آ جاتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے آ جاتی ہے، فوراً اپنے اختلاف کو ختم کرتے ہیں اور اتفاق کی طرف آ جاتے ہیں، وہ متفق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خندق میں ہوا یوں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کی طرف خندق کھودا تھا، گڑھا کھودا تھا، دونوں طرف دائیں اور بائیں پہاڑ تھے، پیچھے بنو قریظہ تھے۔ بنو قریظہ سے اللہ کے نبی کو کوئی ڈر نہیں تھا، اور دائیں بائیں پہاڑ ہے اس سے بھی کوئی ڈر نہیں۔ بنو قریظہ سے اس لیے ڈر نہیں تھا کیونکہ بنو قریظہ اور مسلمانوں کا آپس میں متحد ہے، مسلمان اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ لیکن جنگ کے درمیان بنو قریظہ نے
ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ان کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو بھی نمٹ لو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ جانے کا حکم دیا، اور جاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر ادا کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرنا۔ واضح ہے اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بات کو سن لیے، اللہ کے نبی کی حدیث کو لے لیے، سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب ہوا یوں کہ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ابھی بنو قریظہ پہنچے ہی نہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف آ گیا۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو قریظہ جا کر عصر کی نماز پڑھنا ہے، چاہے کتنی دیر کیوں نہ ہو جائے، ہماری نماز قضا کیوں نہ ہو جائے، ہم عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں جا کر پڑھیں گے۔ دوسرے صحابہ نے کہا، صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اصل نماز عصر کی بنو قریظہ میں پڑھنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عصر تک تم کسی طرح بنو قریظہ پہنچ جاؤ اور وہاں پہنچ کر تم عصر کی نماز پڑھنا۔ لیکن چونکہ اب درمیان میں ہی یہاں پر ہمارے عصر کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم یہیں پر عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث واضح تھی، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بنو قریظہ جاؤ اور عصر کی نماز پڑھو، لیکن درمیان میں یہاں پر ایسا موقع آیا کہ صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ ہم یہی پڑھیں گے کیونکہ عصر کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عصر تک ہمیں بنو قریظہ پہنچنا ہے۔ دوسری گروہ نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم بنو قریظہ جا کر نماز ادا کریں گے۔ بعد میں جن صحابہ کو وہاں پڑھنا تھا انہوں نے نماز پڑھ لیا، جن صحابہ کو بنو قریظہ جا کے نماز پڑھنا تھا وہ صحابہ بنو قریظہ جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر کوئی نکیر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو کہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، نہ وہ لوگ جو بنو قریظہ جا کر نماز پڑھے تھے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا۔ یعنی بسا اوقات اجتہاد ایسا اجتہاد ہوتا ہے کہ اس کے اندر دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اب دونوں چیزوں کا احتمال ہونے کے باوجود کبھی کبھار یہ اختلاف ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی کا سبب بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، تم میرے گروہ کے اندر نہیں آئے، تمہاری رائے میرے رائے سے اختلاف کر رہی ہے، تمہاری رائے میرے رائے سے متفق نہیں رکھتی، تم الگ گروہ ہو گئے، میں الگ گروہ ہو گیا۔ نہیں، صحابہ کرام کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے اس وقت کیا۔ جب نبی کے سامنے بات پیش کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر نکیر نہیں کی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات کچھ اختلافات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے، اور جب یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہمارے سامنے دلیل آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا، اللہ نے کہا نا فردوہ الی اللہ والرسول، اختلاف ہوتا ہے تو اللہ کی طرف مسئلے کو لوٹاؤ، رسول کی طرف مسئلے کو لوٹاؤ۔ صحابہ نے رسول کی طرف مسئلے کو لوٹایا تو سمجھ میں آیا کہ دونوں کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، دونوں میں جو کام کیا دونوں کا عمل اپنی جگہ صحیح تھا، کوئی کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی، بات واضح ہو گئی، صحابہ کے درمیان اختلاف ختم ہو گیا۔ اس طرح اجتہاد کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی روزے کے سحری کے وقت کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ صبح صادق صبح کاذب کے سامنے واضح نہ ہو جائے، یعنی جب تک سحری کا وقت ختم ہو کے فجر کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک تم کھاؤ پیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کالا دھاگا اور سفید دھاگے کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ کالے دھاگے سے مراد فجر کاذب سحری کا وقت، اور سفید دھاگے سے مراد فجر صادق یعنی فجر کی نماز کا وقت۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام کے فہم میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ اکرام نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس معنی میں یہ آیت سمجھانا چاہ رہے تھے، جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے وہی معنی سمجھے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کالے دھاگے سے مراد فجر کاذب ہے اور سفید دھاگے سے مراد فجر صادق ہے۔ لیکن ایک صحابی ایسے بھی تھے
جنہوں نے سمجھا کہ کالے دھاگے سے مراد کالا دھاگا ہے اور سفید دھاگے سے مراد سفید دھاگا ہے، وہ کالا دھاگا لیتے ہیں، سفید دھاگا لیتے ہیں، اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں اور صبح میں اٹھتے ہیں۔ اس وقت تو اس طرح لائٹ وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، اس طرح کی تمام چیزیں روشنی کی تمام چیزیں مہیا نہیں تھی۔ اب وہ صحابی بیٹھے ہیں، کالا دھاگا اور سفید دھاگا دیکھ رہے ہیں، ان کو فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کون سا کالا دھاگا ہے کون سا سفید دھاگا ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت بھی آ گیا، اس کے باوجود ابھی تک ان کو کالے دھاگے اور سفید دھاگے کے درمیان فرق نہیں معلوم ہو رہا۔ پریشان ہو گئے کہ اب تو فجر کی اذان بھی ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ جو بات بتائی ہے کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے اس وقت تک کھاؤ پیو، ابھی تک تو یہ چیز الگ نہیں ہوئی ہے، ابھی تک میں ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر پا رہا ہوں، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس لے کر آتے ہیں، اختلاف ہوا، سمجھ میں نہیں آئی بات، اجتہاد کیا، اب ان کو پتہ نہیں کہ یہ اجتہاد صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا نا فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لوٹاؤ، فوراً اللہ کے نبی کے پاس اپنا معاملہ لے کر آتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس اپنا معاملہ لوٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں کہ اے صحابی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی تم ایک سفید دھاگا اور کالا دھاگا لے کر بیٹھ جاؤ اور دیکھتے رہو کہ جب تک سفید دھاگا اور کالا دھاگا الگ نہ ہو جائے اس وقت تم کھاؤ پیو، بلکہ اس سے مراد فجر صادق اور فجر کاذب ہے۔ جیسے ہی صحابی کے سامنے دلیل آ گئی، جیسے ہی صحابی کے سامنے واضح بات آ گئی، علم آ گیا، انہوں نے اپنے اختلاف کو چھوڑ دیا، اپنی رائے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اللہ کے نبی کی بات آ گئی، نبی کی بات آ گئی۔ اگر ہم ایسے ہی اپنے تمام اختلافات کو، چاہے وہ کوئی بھی عقیدے کا اختلاف ہو یا فروعی مسائل کا اختلاف ہو، کوئی بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، اگر فوراً ہم قرآن کی طرف جا کر دیکھتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہم اور آپ کو واضح علم ہم اور آپ کو مل جائے گا، واضح علم ہم اور آپ کو نظر آ جائے گا، ہم اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر صحیح بات کیا ہے، اس کے اندر غلط بات کیا ہے، کس کی اجتہاد صحیح تھا، کس کا اجتہاد غلط تھا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ اتفاق ہمارے درمیان کبھی آنے والا نہیں، ایسے ہی ہم اختلاف کرتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے درمیان اختلاف آتا رہے گا۔ ہر آدمی اپنی دلیل کو پکڑ کے، جس بات کو وہ اپنے دلیل بناتا ہے اس دلیل کو پکڑ کے آدمی خوش رہے گا کہ میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں، میں اپنے رائے پر قائم ہوں، میری رائے یہ کہتی ہے تو میں اس پر عمل کروں گا، تمہاری رائے وہ کہتی ہے تو تم اس پر عمل کرو۔ لوگ کہتے ہیں جب ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ یہ تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے درمیان جو آپسی اختلافات ہونے والے ہیں، مسلمانوں کے درمیان جو آپسی گروہ بندیاں ہونے والی ہے، اس معاملے میں اللہ نے آیت نازل نہیں فرمائی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کو مخاطب کرتے ہوئے بات کہنے کے لیے کہا کہ تم تمہارے دین پر عمل کرو، ہم ہمارے دین پر عمل کریں گے، ہم تمام مسلمانوں کا دین ایک ہے، جو بھی کلمہ گو ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کا دین صرف ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اکرام کے فہم کی روشنی میں، صحابہ اکرام نے جس طرح قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے ویسے ہم اور آپ سمجھیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، نبی کی بات کو مانیں گے، یہ اختلافات ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں گے۔ آج لوگ یا تو اپنی رائے کو اپنے آپ پر سوار کر لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، میں اس حدیث کو ایسے سمجھوں گا اور ایسے ہی اس پر عمل کروں گا، ہمارے امام کا اس مسئلے میں یہ قول ہے، میں اسی بات پر عمل کروں گا۔ جتنے ائمہ آئے، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، تمام ائمہ اکرام نے اپنی اجتہاد قائم کرنے کے بعد، اپنی رائے قائم کرنے کے بعد انہوں نے یہی بات کہی کہ اگر میری رائے کے خلاف، میری بات کے خلاف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو میری بات کو اٹھا کر دیوار پر پھینک دو اور اتفاق کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بات کی طرف آ جاؤ، رسول کی بات کی طرف آ جاؤ۔ ائمہ اکرام نے جو تعلیمات ہم اور آپ کو دی ہے، ویسے تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم کو یہ تعلیمات دی ہے، اس کے بعد جن ائمہ کی آج تقلید کی جاتی ہے، جن ائمہ کی باتوں کو آج لوگ دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں، ان ائمہ نے بھی واللہ یہ بات کہہ کر گئے کہ میری بات کے خلاف اگر
اللہ کی رسول کی بات آتی ہے تو اس بات کو تسلیم کر لو. اگر اس بات کو بھی ہم مان لیں گے تو آج ہمارے درمیان یہ جو اختلافات نظر آ رہے یہ تمام کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے. حاضرین، اختلافات کی کوئی بھی وجہ ہو، چاہے اجتہاد کا اختلاف ہو یا یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی امام کے پاس اس مسئلے میں صحیح دلیل نہیں پہنچی ہوتی ہے جس وجہ سے ان کی ایک الگ رائے قائم ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس دلیل تو پہنچی ہوتی ہے لیکن ان کے نزدیک وہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے. اس طرح آپ دیکھتے جائیں تو اختلاف کے بہت سارے اسباب ہیں. ان تمام اسباب کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹو، فوراً رسول کی طرف لوٹو. اگر تمام کے تمام لوگ اس ایک آیت کریمہ پر عمل کر لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک تمہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے درمیان یہ اختلافات نہیں آئیں گے. تو یہ دونوں چیزوں پر اگر ہم تمام کے تمام مسلمان عمل کر لیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی جماعت سے جوڑنے والا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی مسلک سے جوڑنے والا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی امام کی طرف اپنی نسبت کرنے والا ہو، اگر ہر مسلمان ہر کلمہ کو یہ اس ایک آیت اور ایک حدیث پر عمل کر لے گا تو مسلمانوں کے درمیان آج اتفاق ہو جائے گا. تمام کے تمام مسلمان ایک بات پر، ایک رائے پر قائم ہو سکتے ہیں. تمام کے تمام مسلمانوں کی ایک رائے ہو سکتی ہے. ہماری رائے اسی وقت تک قابل قبول ہے جب تک کہ قرآن اور حدیث کی بات نہ آئے. جب قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے تو ہماری رائے کو ہم اور آپ ٹھوکر مار دیں، ہماری رائے کو چھوڑ دیں. اللہ کی بات آ گئی، رسول کی بات آ گئی، ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں اللہ کی اور رسول کی بات پر عمل کرنا ہوگا. حاضرین، اتفاق کے تعلق سے، اختلاف سے بچنے اور ہم تمام کو متفق رہنے کے تعلق سے یہ جو بھی ہم اور آپ کو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات نظر آتی ہیں، جو بھی تعلیمات اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو چیزیں ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں سے معلوم ہوتی ہے، یہ تمام تعلیمات میں ہم اور آپ کو اتفاق کا سبق ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہمارے اندر یہ گروہ بندیاں کیوں نظر آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کی اور کہا کہ میری امت کے اندر اختلاف ہوگا، میری امت کے اندر مختلف گروہ آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی مرتبہ بارہا ہم نے سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہود 70 پر 1 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت محمدیہ 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئی کی ہے اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے مسلمانوں کے درمیان، مسلمان کمیونٹی کے درمیان دیکھ رہے ہیں کہ آج گروہ بندیاں نظر آ رہی ہیں. مختلف قسم کے فرقے آئے دن ہم اور آپ کو وجود میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر تم ان فرقوں سے بچنا چاہتے ہو تو تم جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو. جماعت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صحابہ کرام کا طریقہ. جس طریقے پر آج میں ہوں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس طریقے پر اس وقت صحابہ کرام تھے، اس طریقے کو اگر لازم پکڑیں گے تو ان اختلافات سے، ان جماعت بندیوں سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور حاضرین، یہ جو گروہ بندی آج ہمارے اندر نظر آ رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مختلف قسم کے عذابات کا ذکر کیا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا او یلبسکم شیعا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کا عذاب یہ بھی آپ کے اوپر اتاریں گے، نازل کریں گے کہ تمہارے درمیان مختلف قسم کے فرقے ہو جائیں گے، تم مختلف قسم کے فرقوں کے اندر بٹ جاؤ گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. یہ جو آج ہمارا فرقہ بندی دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایسے ہی ہو گیا، لوگ اپنی طرف سے فرقے بنا لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ نے اتفاق کی جو بنیاد تھی اس بنیاد کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو مختلف قسم کی جماعتیں بنا کر، گروہ بندیاں بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے لڑا رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے
3 دعائیں مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو آسمانی کسی عذاب سے ہلاک نہ کر، اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو اچانک آنے والی کسی مصیبت سے ہلاک نہ کر، اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کر لی۔ جب تیسری دعا اللہ کے نبی نے مانگی کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کو اختلاف کے ذریعے سے انہیں برباد نہ کر، انہیں ختم نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول نہ کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس امت کے اندر اختلاف ہوگا۔ اختلاف ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں آگے بڑھ کر اختلاف کرنا ہے، بلکہ اگر کبھی اختلاف ہو جاتا ہے تو ایسی ان تمام بنیادوں پر جو چیزیں جو اسباب بتائی گئی ان بنیادوں پر کبھی کبھار اختلاف ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختلاف ہوگا یہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جب اختلاف ہوگا تو کرنا کیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات بتائی گئی کہ ہم اور آپ کو ایسے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہے، ان کی طرف لوٹیں گے تو یہ اختلاف ختم ہوگا۔ حاضرین، ان تمام تعلیمات کے باوجود آج جو اختلاف ہم اور آپ کے درمیان ہے، اگر اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے اس مسئلے کو اللہ کے پاس یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹانا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہمارے درمیان یہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف ایسے ہی باقی رہتا ہے تو پھر اس اختلاف کو ہمیں دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا ہے، تمام مسلمانوں کو متحد ہو کے رہنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کے سامنے اتفاق اور اتحاد کا فرق بتایا، اگر ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے تو کم از کم ہم تمام کے تمام لوگ متحد ہو کر رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ مل کر رہے ہیں، اپنے اختلافات اپنی جگہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے اختلافات پر عمل کرو، ہم اپنے اختلافات پر ویسے ہی عمل کریں گے۔ اس کا ہم اور آپ کو اسلام یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت کے کسی مسئلے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو تم جاؤ انہیں سمجھاؤ، انہیں اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اگر وہ تمہاری بات مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو تم اپنی بات پر اڑے رہو، تم اپنی بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر تمہاری بات ہے تو تم اسے لازم پکڑو۔ آج لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں اپنے فرقے کو نہ چھوڑو دوسروں کے فرقے کو نہ چھیڑو، کتنی غلط بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے فرقے کو نہ چھوڑو دوسروں کے فرقوں کو نہ چھیڑو، اپنے فرقے کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا جب ہمارا فرقہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا۔ ہم دوسروں کے فرقوں کو چھیڑیں گے جب ان کا بات، جب ان کا مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا۔ آج لوگ یہ نعرہ لگا کر آپس میں ایک دوسرے کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہم متحد رہیں، ہمیں اتحاد کی تعلیم شریعت دیتی ہے، ہم قرآن اور حدیث کی بنیاد پر متحد رہیں، ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو لے کر ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی کوشش کریں۔ اس نعرے کے ساتھ ہم اور آپ اگر متحد رہیں گے تو پھر یہ نعرہ ہم اور آپ کو سیدھے جہنم میں لے کے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ اپنی رائے کو قرآن اور حدیث کے سامنے اپنی رائے کو جھٹلانا ہوگا، اپنی رائے کو قرآن اور حدیث کے سامنے ٹھکرانا ہوگا۔ یہ وہ دروازہ ہے، قرآن اور حدیث کا یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کے سامنے ہم تمام کے تمام لوگوں کو جھکنا پڑے گا۔ یہ دروازہ بدلنے والا نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو متحد ہونے کے لیے اس نعرے کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ ہاں، دوسرے کے مسلک میں اگر ہمیں کوئی غلطی نظر آتی ہے ہم انہیں احسن طریقے سے سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بات کہی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم حکمت کے ذریعے سے اور اچھی طرح سے نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تبارک و تعالی کی بات کی طرف دعوت دو، انہیں قرآن کی طرف بلاؤ، حدیث کی طرف بلاؤ۔ اگر سامنے والے کو ہمارے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے تو وہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی بات کی طرف بلائے گا، کسی امام کی بات کی بنیاد پر اپنی طرف نہیں بلائے گا، کسی آدمی کی رائے کی بنیاد پر اپنی بات کی طرف نہیں بلائے گا۔ تو اس طرح سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو صحیح بات کی طرف بلاتے رہیں اور تمام مسلمان متحد ہو کر رہیں، جڑ کر رہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، کہ ایک دیوار جس طرح دیوار کے اندر اینٹیں ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوا رہتا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا رہتا ہے،
ہے اس طرح مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوں گے, اس طرح سے مسلمانوں کو متحد ہو کر رہنا پڑے گا, مل جل کر رہنا پڑے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے تعلق سے, آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے تعلق سے, آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے, آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرنے کے معاملے میں ایک جسم کی مانند ہے. تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی مسلک سے جوڑنے والے ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی فرقے سے جوڑنے والے ہو, اگر مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, صحیح عقیدہ ان کا ہے, تو تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اللہ کے نبی نے کہا اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, کہ اگر جسم کا ایک عضو بھی تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورے جسم وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو گئی, ایسا نہیں کہ وہ تکلیف صرف ہاتھ تک باقی رہتی ہے, بلکہ وہ تکلیف پورا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. ایسے ہی اگر کسی ایک مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, ایک مسلمان بھائی کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے, تو تمام مسلمانوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے. آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے, اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں حادثہ ہوا ہے, تو لوگ سب سے پہلے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ آدمی کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. اگر پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہماری جماعت والا آدمی ہے. اگر پتہ چلتا ہے کہ ہماری جماعت کا ہے تو تھوڑی بہت رحمدلی ہم اور آپ اس کے اوپر دکھاتے ہیں, اور اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والا نہیں, تو ہم اور آپ دل ہی دل میں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, ہماری جماعت کا تو نہیں تھا. نہیں, اگر مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, ایک اللہ کو ماننے والا ہے, ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے, تو ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام کے تمام مسلمانوں کو دہل جانا چاہیے, تمام کے تمام مسلمانوں کو وہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے. آج یہ اس اتحاد کی ضرورت ہے. آج ہم کتنے بھی اتفاق کے نعرے لگا لیں, کتنا بھی ہم کہیں آؤ قرآن کی طرف, آؤ حدیث کی طرف, یہ اختلاف تو ایسے باقی رہے گا. ہم سب سے پہلے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ اختلاف ختم نہیں ہوتا تو کم از کم تمام کے تمام مسلمان متحد ہو کر رہے. آج مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان دشمنوں کی نشانے کا شکار بن رہے ہیں, دشمن مسلمانوں کا شکار کر رہے ہیں. مختلف قسم کے لوگ مختلف متحد نہ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی, ایک جماعت فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے, یہ جماعت فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. تمام مسلمان مل کر ایک پارٹی کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آج سیاسی اعتبار سے, پولیٹک کے اعتبار سے مسلمانوں کو دیکھیں, ایک جماعت فلاں سیاسی پارٹی کو تائید کر رہی ہے, فلاں سیاسی پارٹی کے پیچھے جا رہی ہے, اور دوسری جماعت فلاں سیاسی پارٹی کے پیچھے جا رہی ہے. اگر دیکھتے ہیں کہ حنفی لوگ ادھر جا رہے ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں. اگر دیکھتے ہیں کہ بریلوی ادھر جا رہے ہیں تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں. جماعت اسلامی ادھر جا رہا ہے تو بریلوی ادھر جا رہے ہیں. نہیں, تمام کے تمام لوگ تو مسلمان ہیں. تمام کے تمام لوگوں کے درمیان اسلام کا رشتہ ہے, اخوت اسلامی ہم تمام کے درمیان موجود ہے. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہوتی ہے, جن علاقوں میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے, وہاں پر بھی مسلمانوں کا ایم ایل اے جیت کر نہیں آتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان اختلافات کو دشمنی کے اندر تبدیل کر لیا. ہمارا تمام مسلمان متحد نہیں ہے. کیسے ہوتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. کوئی ایسا علاقہ ہے مسلمانوں کی میجورٹی والا, 60% مسلمان ہے, 60% مسلمان ہے, 40% غیر مسلم ہے. غیر مسلموں کا سیاسی پارٹی جو غیر مسلموں کے سپورٹ میں ہے وہ اپنا ایک ایم ایل اے کھڑاتی ہے, اور 4 پارٹیاں آ کر مسلمانوں والا ایم ایل اے اس علاقے میں کھڑاتا ہے. اب جتنے 40% ہندو ہوتے ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں, ان کا پورے کا پورا ووٹ اس ایم ایل اے کو جاتا ہے, اور مسلمانوں کا پورے ووٹ بڑھ جاتے ہیں. 10% اس ایم ایل اے کو دیے, 10% فلاں کو دیے, 10% فلاں کو دیے, 10% فلاں کو دیے, پورے ووٹ بڑھ گئے. 60% مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود, اس علاقے میں مسلمانوں کی میجورٹی ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ایم ایل اے وہاں سے جیت کر نہیں آ پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے درمیان وہ اتحاد نہیں ہے. اگر تمام
मुसलमान मुत्तहिद हो जाते और कहते कि हम फलां पार्टी के एमएलए को वोट देंगे, तमाम मुसलमानों की जो जमयतों की जिम्मेदारान हैं तमाम मिले, आपस में बैठे, बात करें और उन पार्टियों के नुमाइंदों के पास जाए। कोई भी पार्टी हो, पार्टी के नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई भी पार्टी का नुमाइंदा मुसलमान नुमाइंदे को खड़ा कर रहे, हम उनके पास जाए और कहें कि हम तमाम के तमाम पूरे मुसलमानों का वोट तुम्हारे साथ है, चाहे वो हनफी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे तबलीगी हो, तमाम जिम्मेदारान मिलकर उनके पास जाएं, हम पूरे मुसलमान तुम्हें वोट देंगे अगर तुम हमारे हुकूक को अदा करोगे। अगर वो बात नहीं मानता, दूसरे मुस्लिम एमएलए के पास जाए, दूसरे नुमाइंदे के पास जाए, अगर वो भी नहीं मानता, जो तीसरा नुमाइंदा है उसके पास जाए। ये इत्तेहाद न होने की वजह से आज मुसलमानों की मेजॉरिटी वाले इलाकों के अंदर भी गैर मुस्लिम एमएलए बनकर आ रहे हैं और आज मुसलमानों के हुकूक को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के हुकूक कुचला जा रहा है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुत्तहिद रहेंगे तो पूरा का पूरा निज़ाम बदल जाएगा, मुत्तहिद रहेंगे पूरे का पूरे निज़ाम के अंदर हम और आप तब्दीली ला सकते हैं। और इसी तरह अगर मुंतशिर होते फिरेंगे, इसी तरह अगर हम और आप एक दूसरे से इख्तिलाफ करते फिरेंगे, एक दूसरे को अपना दुश्मन बनाते रहेंगे, तो फिर मुसलमानों की कुव्वत काम नहीं आएगी, ये मुसलमानों की ताकत किसी काम नहीं आएगी। आप तमाम इत्तेहाद के बहुत सारी मिसालें सुनते रहते हैं, इत्तेहाद की बहुत सारी मिसालें हम और आप वीडियो की शक्ल में भी देखते रहते हैं, लेकिन मुसलमान इन तमाम चीज़ों से आज सबक क्यों हासिल नहीं कर रहा। आप देखें, ये जो हमारा हाथ है, ये एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, एक उंगली सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब ये पांचों उंगलियां मिल जाती हैं, जब ये मुट्ठी बनती है, तो सामने वाले को एक जोरदार मुक्का लगा सकती है। सामने वाला हमारी ताकत से डर सकता है। अगर हम एक उंगली से उसकी तरफ एक उंगली ले जाकर इस एक उंगली से अगर हम उसे कुछ करना चाहे, सामने वाला हरकत भी नहीं कर पाएगा। और अगर एक मुक्का पूरे 5 उंगलियां मिलाकर अगर हम सामने वाले को एक मुक्का मारेंगे तो सामने वाला हिल जाएगा, हो सकता है कि वो गिर भी जाएगा। हम और आप बचपन से कितने वाक़यात सुनते हैं। बचपन में हमें हर आदमी ने वाक़या पढ़ा होगा कि एक बाप, बूढ़ा बाप मरने से पहले अपने तमाम बच्चों को बुलाता है, बुलाकर सबके हाथ में एक एक लाठी देता है, एक एक लकड़ी देता है और कहता है कि इस लकड़ी को तोड़ो। तमाम बच्चे उस लकड़ी को तोड़ देते हैं। फिर बाप लकड़ियों का एक गट्ठा बच्चों के हाथ में देता है और अब कहता है कि इन लकड़ियों को तोड़ो। कोई बेटा तोड़ नहीं पाता, तो बाप उन्हें इस मिसाल के ज़रिए सबक देना चाहता है कि तुम इसी तरह अगर अलग अलग हो जाओगे, एक एक लकड़ी बन जाओगे, आराम से तुम्हें तोड़ा जा सकता है, आराम से तुम्हें ख़त्म किया जा सकता है। और अगर तुम इस तरह एक गट्ठे के अंदर बने रहोगे, मुत्तहिद रहोगे, जम कर रहोगे, कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। बाहर की ताकतें आएंगी लेकिन तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम मुत्तहिद हो, आपस में एक दूसरे से मिले हुए हो। सहाबा इकराम की जिंदगियों को उठाकर देखें, सहाबा इकराम की जितने उनकी जिंदगियों के अंदर आपस में सहाबा के दरमियान जितने इख्तिलाफात आए, जैसा कि अभी हमने आपके सामने एक वाक़या पेश किया था कि सहाबा इकराम में से बाज़ ने कहा कि हम बनु खुरैज़ा जाकर ही असर की नमाज पढ़ेंगे, और बाज़ ने कहा था कि नहीं, हम यहीं पर नमाज पढ़ेंगे। इख्तिलाफ हुआ लेकिन सहाबा इकराम मुत्तहिद थे, सहाबा इकराम मुत्तहिद थे, उनके दरमियान किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं आई। सफ़र का मौका था, सहाबा इकराम रमज़ान का मौका था, बाद सहाबा इकराम सफ़र के अंदर रोज़ा रखे हुए थे, बाद सहाबा इकराम सफ़र में रोज़े को छोड़ दिया क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रुखसत थी। सहाबा इकराम कहते हैं कि हम में से बाज़ ने बाज़ पर किसी किस्म की कोई नकीर नहीं की, इनकार नहीं किया, ये नहीं कहा कि हम रोज़ा नहीं रख रहे तो तुम क्यों रोज़ा रख रहे हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रोज़ा रखे हुए हैं तो तुम क्यों रोज़ा नहीं रख रहे हो। सहाबा के दरमियान भी कभी कभार इस तरह के फ़हम के दरमियान इख्तिलाफ आ जाया करते थे। जब इख्तिलाफ आते थे तो फ़ौरन वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ उन चीज़ों को लौटाते थे। और अगर ये इख्तिलाफ बाकी रह भी जाता, और अगर ये इख्तिलाफ बाकी रह भी जाता, तो कम से कम उनके दरमियान इत्तेहाद मौजूद था। तमाम के तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर रहते थे। चंद मसाइल में इख्तिलाफ होने के बावजूद वो अपने इस इख्तिलाफ को आपस में दुश्मनी का सबब, आपस में ग्रोहबंदी का सबब नहीं बनाते थे। कभी अगर इस तरह की कोई बात आ जाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तौर पर सहाबा इकराम की तंबीह करते। एक मरतबा ऐसे ही हुआ था, किसी मसले में इख्तिलाफ हो गया तो मुहाजिरों ने कहा या लल मुहाजिरीन, मुहाजिरों आ जाओ। अंसार ने कहा या लल अंसार, अंसार आ जाओ। यानी एक एतबार से यहाँ पर ग्रोहबंदी का यहाँ पर एक एतबार से माहौल कायम हो गया था कि मुहाजिर अब एक ग्रोह बन जाएंगे, अंसार एक ग्रोह बन जाएंगे। जैसे अल्लाह के नबी को पता चला, अल्लाह के नबी आते हैं, सख्त डांट
آتے ہیں کہتے ہیں کہ جاہلیت کی پکار کیوں پکار رہے ہو, جاہلیت کے نعرے کیوں لگا رہے ہو. نہیں, یہ مہاجرین, یہ آپ لوگ ہجرت کر کے آئے اس لیے آپ کو انعام دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایک الگ گروہ ہو. انصار, تم نے مہاجروں کی مدد کی اس لیے تمہیں انصار کا لقب دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی ایک الگ گروہ بنا لو, اپنی ایک الگ جماعت بنا لو. متحد ہو کر رہیں, ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں. صحابہ کرام نے جو مثال ہمارے سامنے قائم کی ہے, ان مثالوں کو ہم اور آپ آج بھی قائم کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی حکمت سے کام کریں. تھوڑی حکمت سے کام کریں گے تو تمام کے تمام لوگ مسلمان, تمام کے تمام مسلمان متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر, آج ہمارے سامنے بہت سارے ذرائع ہیں جن ذرائع کے ذریعے آج تمام کے تمام مسلمان متحد ہو سکتے ہیں. دعوت اللہ کا ذریعہ ہے, لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں, تمام کے تمام مسلمان متحد ہو سکتے ہیں. آج ہم اور آپ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر یہاں سے یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہم تمام کے تمام مسلمان متحد رہیں گے. ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق کی جو اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس اہمیت کو جان کر ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ عزم لے کر اٹھیں. ایسا نہیں کہ آئے, بیٹھے, سن لیے, اچھی تقریر رہی, اچھی باتیں بتائی گئی, اٹھ کر چلے گئے, جیسے ہی باہر گئے تمام کی تمام چیزیں ذہنوں سے اوجھل ہو گئی. یہ تمام باتیں تذکیر کے طور پر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے, نصیحت کے طور پر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. ایسی بات نہیں کہ تمام چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہے, تمام باتیں ہم جانتے ہیں. یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جب تک ہم یہ باتیں سنتے ہیں ہم اور آپ ایسا لگتا ہے کہ اب باہر جائیں گے تو پورا نقشہ بدل جائے گا, لیکن جیسے ہی باہر جاتے ہیں ہم اپنے کام کاج میں پڑ جاتے ہیں, ہم اپنے بیوی بچوں میں پڑ جاتے ہیں, ہم اپنی تجارتوں میں لگ جاتے ہیں, ہم اپنے مسائل میں لگ جاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنا مطمع نظر قرآن اور حدیث کو رکھیں کہ ہمیشہ میں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کروں گا, حدیث کی تعلیمات پہ عمل کروں گا. آپ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے سنائے. اسی طرح اگر آپ ہندوستان میں بھی دیکھیں, ہندوستان میں بھی ماضی قریب تک ہم اور آپ کو حنفی علماء اور اہل حدیث علماء کے درمیان یہ اتحاد ہم اور آپ کو نظر آتا ہے. ان کے درمیان اختلاف تھا, وہ فلاں اپنے مسلک پر قائم تھے, یہ اپنے مسلک پر قائم ہے, لیکن انہوں نے اپنے اس اختلاف کو دشمنی کا کبھی ذریعہ نہیں بنایا, انہوں نے کبھی گروہ بندی کا اس کو ذریعہ نہیں بنایا. تو بتانے کا مقصد ہے آج آپ تمام کو اس پروگرام کے ذریعے سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اتفاق کی بھی اہمیت آئی ہے, اتحاد کی بھی اہمیت آئی ہے. سب سے پہلے تو ہم اور آپ متفق ہونے کی کوشش کریں. تمام کے تمام لوگ قرآن اور حدیث کی طرف آ کر قرآن اور حدیث کی بنیادوں پر اپنے آپ کو ایک بنانے کی کوشش کریں. اور اگر اس کے باوجود یہ تمام چیزیں کوششیں کرنے کے باوجود ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے, ہمارے درمیان اختلاف قائم ہے, تو کم از کم ہم تمام کے تمام متحد ہونے کی کوشش کریں. ہم تمام کے تمام ایک جماعت رہ کر رہنے کی کوشش کریں. جہاں پر مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر ہم تمام اپنے جماعتوں کو, اپنے گروہوں کو ایک طرف رکھ کر مسلمان ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف جو چال چلے جا رہے ہیں ان کے خلاف ہم تمام متحد ہو جائے. جس کی واضح مثال ہم لوگوں نے 2-4 سال قبل دیکھی جب CAA اور NPR NCR وغیرہ کا معاملہ آیا, تو اس موقع پر تمام مسلمان متحد ہو گئے تھے. تو اس اتحاد کی ہمیشہ ہم اور آپ مثال قائم کریں اور اس اتحاد کو ہمیشہ ہم اور آپ لے کر چلیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر آپس میں متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی کام کرے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاک اللہ خیراً واحسن الجزاء. محترم حضرات, ابھی آپ کے سامنے شیخ محترم سعید احمد عمری نذیر حفظہ اللہ اتحاد و اتفاق کے تعلق سے مدلل تقریر آپ کے سامنے پیش کی ہے. مزید میں کچھ اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, بس یہی بات ہے کہ جتنی باتیں شیخ نے کہی ہیں ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اس نشست کا اختتام ہوگا. اعلان یہ ہے, آپ جانتے ہیں ہندپور سے قریب
قدری ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر شرک و بدعت کا اڈا ہے، جہاں پر گلی گلی نگر نگر میں وہاں پر درگاہوں کے مزاروں کے جھنڈے کنڈے کنڈے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، جہاں پر توحید کا نام لینے والا ایک شخص بھی وہاں پر نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، چند افراد کی کوشش سے ایک مسجد الحمدللہ قائم ہونے جا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ مسجد الحمدللہ وہاں پر قائم ہونے جا رہی ہے، مسجد محمدی کے نام سے، مسجد محمدی اہل حدیث قدری، جہاں پر ایک مسجد الحمدللہ قائم ہونے جا رہی ہے۔ وہاں کے جماعت کے کچھ افراد بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور جس مسجد کا کل تخمینہ اس کا اسٹیمیٹ 65 لاکھ روپے ہے، 60 لاکھ روپے ہے، اور ابھی بھی 40 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے مسجد کے کام کاج کے لیے، ابھی بھی 40 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے۔ مزید اس پر 7 لاکھ روپیوں کا قرضہ بھی ہے ان کے اوپر۔ اس مسجد کے تعمیر میں ہندوپور کی جماعت کا بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے، بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ دوسری حدیث ہے اگر آپ اللہ کا پورا گھر نہیں بنا سکتے، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی جتنا بھی آپ اللہ کے گھر کے لیے آپ مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ اس نئے کام میں پیچھے نہ رہیں۔ پہلی مسجد ہے جماعت کی، آپ حضرات بھرپور ساتھ دیں، آپ بھرپور جو ہے ان کا تعاون فرمائیں۔ جماعت کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے تعاون حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو، آپ کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ اور آپ لوگوں کے لیے مسجد کے باہر صحن میں چائے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ حضرات چائے وغیرہ پی لیں۔ انشاءاللہ ٹھیک 6:10 پر اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ 6:15 بجے جماعت کھڑی ہوگی۔ نماز جیسی ہی ختم ہوگی کوئی حضرات باہر نہ جائیں۔ جس شخصیت کا ہمیں شدت سے انتظار تھا ہمیں تقریر سننے کے لیے، شیخ عبید اللہ صاحب فیضی حفظہ اللہ ماشاءاللہ مسجد میں موجود ہیں۔ شیخ کا خطاب مغرب کے بعد فوراً شروع ہو جائے گا، اس لیے آپ حضرات نماز کے فوری بعد مسجد ہی میں تشریف رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔